بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے۔ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، تو یہ سب جاننے کے لیے اس مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو پیارے دوستو، جہنم اللہ عز و جل کی قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ عز و جل کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ عز و جل کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلا کسی آلہ سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر چھریوں یا لاٹھیوں سے ضربیں لگانا، کسی کے اوپر وزن دار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، اور کسی کے سر کے بال پکڑ کر اس کے کھلے منہ میں بندوق کی گولی چلا دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑ دینا اور بغیر بے ہوش کی آپریشن کرنا، یہ مختلف بیماریوں کی تکلیف، مثلا سر درد، بخار، پیٹ کا درد، خطرناک بیماریاں مثلا دل کا ہارٹ اٹیک وغیرہ، اس طرح سے کینسر اور گردے کی پتھری، شدید گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ، جو بھی امراض اور مصائب و عالم دنیاوی جن کا تصور ممکن ہے، وہ یاد رکھو کہ جہنم کی تکلیفوں کا نہایت ہی معمولی حصہ ہے۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں، یاد رکھو کہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو پیارے دوستو، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، تو وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ اور سب سے ہلکے درجے کا عذاب جس پر ہوگا، اللہ عز و جل اس سے پھر پوچھیں گے کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم علیہ السلام کے پشت میں تھا تو ہم نے اس سے بہت ہی آسان چیز کا حکم فرمایا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہ مانا اور باز نہ آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ دنیا کے اندر کسی گناہ کے نزدیک مت جانا، مگر تم گناہوں پر ڈٹے رہے، اور پھر تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب کا خوف تک نہ آیا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بھلا دیا تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تو چھپ چھپ کر کفر کرتا رہوں گا، شرک کرتا رہوں گا اور گناہ کرتا رہوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا رہوں گا، دنیا میں تمام گناہ لوگوں کو چھپا کر کرتا رہوں گا، مگر وہ خالق کائنات کی ذات جو حقیقی ستار ہے، جو ہمارے دلوں کی بات بھی جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ تو پیارے دوستو، یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کیا، مطلب کہ اس کے احکام پر نہیں چلے۔ جو حکم اس خالق کائنات نے بتائے تو ظاہری بات ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا تو سمجھ لو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہی کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ حدیث پاک میں ہے، جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، ورنہ اللہ تعالیٰ کے تو ایسے عذابات ہیں کہ انسان سنے تو انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جہنم کے آگ اور اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔